اللہ اللہ اللہ۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا سادات کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں، اور آج کل کے سادات سفید پوش ہے، ان کے پاس کوئی مالی معاونت بھی نہیں ہے، اور کیا ایک سید اپنا زکوٰۃ دوسرے سید کو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ سب سے پہلے احادیث طیبہ کو آپ دیکھیں گے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینے سے منع فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور مشہور معروف حدیث ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چھوٹے تھے اور زکوٰۃ کی کھجوریں آئی تھی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور اٹھا کے اپنی منہ میں ڈالے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے آواز لگائی، اخ اخ اخ، کہ منہ سے اس کھجور کو نکال کے واپس رکھا، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سادات ہے، جو بنو ہاشم ہے، ان پر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو حرام رکھا ہوا ہے، وہ زکوٰۃ نہیں کھا سکتے۔ اور مشہور معروف حدیث ہے کہ یہ مال کی میل ہے، میل کچیل ہے، اسی لیے سادات کو نہیں دی جا سکتی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں سادات کا کیا حکم ہے۔ یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ ضرورات جو ہوتے ہیں نا وہ تبیح المحظورات، ضرورات جو ہوتے ہیں وہ پھر منع چیزوں کو بھی کبھی کبھار وہ جائز کر دیتے ہیں، ضرورت اگر آ جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے بارے میں رب کا کیا حکم ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات جو ہے وہ فقیروں کے لیے ہے اور مساکین کے لیے۔ سب سے پہلے لفظ بتایا اللہ رب العزت نے فقیروں کا اور مسکینوں کا، تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کی مصرف جو ہے وہ کون ہے، وہ غریب، فقیر اور مسکین لوگ ہیں۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے متفق علیہ حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، غنیوں سے لیا جائے زکوٰۃ اور فقیروں میں اس کو تقسیم کیا جائے۔ اب آتے ہیں کہ اہل بیت اطہار، سادات یا پھر اس کے علاوہ بنو ہاشم پر یہ زکوٰۃ منع کیوں کی گئی ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک علت اور سبب موجود ہوتی ہے، تو ہمیں بتایا گیا ہے دو علتیں، دو سبب ہمیں بتائی گئی ہے۔ ایک سبب یہ ہے کہ یہ مال کی میل ہے، اور سادات جو ہے وہ پھر اہم شخصیات ہے، نیک شخصیات ہے، ان کا نسب اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اسی لیے ان کو مال کا میل مت دو، منع کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات کہ شریعت مطہرہ نے ان کو زکوٰۃ دینے سے کیوں منع کیا ہے، اسی لیے کہ بیت المال میں ان کے لیے خمس الخمس موجود تھا۔ خمس جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اس میں 5واں حصہ اہل بیت اطہار اور سادات کے لیے تھا، اور یہ زمانہ نبوت میں بھی، زمانہ نبوت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، خلفائے راشدین کے دور میں بھی یہ کام چلتا رہا۔ یہ دو وجوہات ہیں کہ جو وہاں پر تھے۔ تو ملت اسلامیہ کے فقراء اور مساکین جو ہے وہ صدقات کے حقدار ہیں۔ اب اس میں سادات شامل ہے یا نہیں شامل، یہ الگ بات ہے۔ اگر خود شرع کسی فرد کو کسی وقت و زمانہ یا حال و علت سے مستثنیٰ فرمائے تو اس کے حاجت روائی کے لیے کوئی خاص بندوبست مقرر کر دے شریعت مطہرہ تو پھر وہ اس کا حق ہے، مگر اگر وقت میں ان کی اس شرعی حیثیت کو، اس شرعی حق کو نہ دیا جائے تو پھر وہ کیا کریں، ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ بھی تلاش کرنا ہوگا۔ اور ہماری فقہ کی بڑی مشہور کتاب جو ہے وہ شامی، وہ لکھتے ہیں کہ یدور الحکم مع العلت، حکم جو ہے وہ چلتا رہتا ہے علت کے ساتھ۔ مثلا میں آپ کو عرض کروں، ایک بندہ ہے کہ ان کے لیے سور کا گوشت جیسے بالاتفاق سور کا گوشت کھانا حرام ہے، ممنوع ہے، لیکن یہی بندہ ہے جب یہ حالت موت تک آ جاتا ہے اور اضطرار کی حالت میں آئے تو اضطرار کی حالت میں ان کو یہ ناجائز چیز جو ہے سور کا گوشت، یہ بھی قدر ضرورت ان کے لیے کھانا جائز ہوا۔ اسی طرح ایک بندہ ہے کہ جو قیام نہیں کر سکتا، قیام فرائض نماز میں سے ہے اور وہ فرض نہیں ادا کر سکتا، اب وہ کیا کرے، وہ بیٹھ کے نماز کرے، وہ فرض اس سے ساقط ہوا، اسی لیے کہ علت موجود تھا۔ علت کیا تھی؟ بیماری تھی۔ ایسے ہی فقراء مساکین جو ہے ان کے لیے زکوٰۃ کیوں دی جاتی ہے؟ اسی لیے کہ اس میں علت موجود ہے، اور وہ علت کیا ہے؟ وہ علت ان کی غربت ہے، ان کی فقر ہے، اس کی مسکنت ہے، فلہذا ان کو وہ زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ جب اب وہ زمانہ اور حال اور سبب علت نہ رہے، وہ کچھ ان کے پاس نہ رہے تو وہ حکم استثناء بھی نہیں رہے گا۔ ہم نے کہا کہ
کہ کوئی بندہ جو ہے وہ سور کا گوشت نہیں کھا سکتا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک بندے پر حکم یہ ہوا کہ اب وہ اس کے لیے محتاج ہے، ان کے لیے ضرورت ہے، نہ کھائیں گے تو وہ مریں گے، تو بقدر ضرورت ان کے لیے کھانا جائز ہوا۔ جیسے کہ ایک اور مثال کہ حالت خوف و سفر، کہ اس میں وہ حکم نہیں رہتا جو اس حالت میں تھا۔ اب دیکھو حالت خوف کی نماز کچھ اور طرح ہم پڑھیں گے، وضو کرنا یہ لازم ہے، فرائض میں سے ہیں، لیکن اگر حالات ایسے ہوئے کہ خوف کی حالت تھی، باہر نہیں جا سکتے تھے، تو اب جو ہے وہ پانی بھی موجود ہے، سارا کچھ ہے، لیکن باہر نہیں جا سکتے، پانی تک پہنچ نہیں سکتے، تو وہ حکم ساقط ہوا، اب تیمم جو ہے وہ آ گیا۔ اسی طرح نماز، حالت خوف کی نماز یا حالت جنگ میں نماز کی حیثیت کیا ہے؟ کیا نماز میں یہ جائز ہے کہ نماز ہو اور نماز میں کچھ لوگ جو ہے وہ امام کے پیچھے کھڑے رہیں اور کچھ لوگ دشمن کے سامنے لڑتے بھی رہیں گے، تو دوران لڑائی بھی اس کو نماز ہی کہا جائے؟ یہ نہیں ہوتا نا، لیکن حالت جنگ میں یہ جائز ہے، کیونکہ اب علت موجود ہے، اور علت کی موجودیت کی وجہ سے پھر اب ان کے لیے حکم یہ آیا۔ اب عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو خیر القرون تھا، اور دور خلافت میں جو بیت المال کے مال غنیمت سے آل رسول بنی ہاشم اور سادات کو خمس الخمس دے کر ان کے محتاجوں اور ضرورت مندوں کے حاجت روائی کا بندوبست مقرر تھا، تو اب کیا ہے، لہٰذا صدقات وغیرہ سے لینا دینا ممنوع مکروہ رکھا گیا تھا۔ اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے دور میں چونکہ ان کے لیے اور خلفائے راشدین کے دور میں سادات کے لیے ان کے کھانے پینے، ان کے اخراجات کا بندوبست بیت المال سے موجود تھا، فلہذا اس زمانے میں ان کو زکوٰۃ دینا منع کیا گیا تھا۔ اور جو روایات احادیث میں ہے نا کہ لا تحل لبنی ہاشم اور ولا تنبغی کہا گیا ہے، لا تحل اور لا تنبغی کہا ہے، وہ زمانہ تاسیس ضابطہ کا زمانہ تھا وہاں پر، کہ اگر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقات وغیرہ ملتے ہوتے تو منافقین وغیرہ پر اعتراض کرتے ہوتے تھے کہ دیکھو نا، وہ زکوٰۃ کے مال سے اپنی اولاد کو، بنی ہاشم کو وہ صدقات دے دیتے۔ اب چونکہ ان کے لیے خمس الخمس میں مقرر تھا، اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے منع فرمایا تھا۔ اب کچھ آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ لوگوں نے بنو ہاشم کے قبیلے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ مطالبہ بھی فرمایا تھا کہ ہمیں زکوٰۃ میں سے حصہ دیا جائے، تو وہاں ان کو جواب کیا ملا تھا کہ فرمایا تھا کہ تمہاری حاجت روائی کا بندوبست خمس الخمس سے کر دیا گیا ہے، وہی کافی ہے۔ بس وہ علت تھی اس وقت اس زمانے کے لیے کہ خمس الخمس موجود تھا، اب وہ علت موجود نہیں رہی۔ اب جب وہ علت موجود نہیں رہی تو حکم بھی وہ نہیں رہا۔ اب آتے ہیں فقہا کے اقوال کی طرف کہ فقہا کیا کہتے ہیں۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ اب چونکہ خمس الخمس نہیں ہے، سادات کے لیے حکومت کی طرف سے یا بیت المال کی طرف سے خمس الخمس نہیں ہے، تو اب وہ بیچارے کیا کریں؟ تو علت موجود ہے، اس علت کی وجہ سے حکم بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور یہ میرا فیصلہ نہیں، فقہا کا فیصلہ ہے۔ میں سنا دیتا ہوں، تفسیر احمدی طب علیمی میں ہے، غایت ما فی الباب انہم یستحقونہ اذا کان فقراء وذالک لا لہم لما طلبوا الزکاة فمنعها علیہ الصلاة والسلام عنہم وقال یا معشر بنی ہاشم ان اللہ حرم علیکم غسالة الناس واوساخهم وعوضکم منها بخمس الخمس من الغنیمت فقد جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس الخمس عوضا عن الزکاة والزکاة انما يستحقها الفقراء فكذا هذا وقد صح ان الخلفاء الراشدین كلهم قسموا على نحو ما نقلنا هكذا في شرح الوقائع والہدایہ۔ ملخصاً یہ کہ تفسیر احمدی والے صاحب فرما رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو مستحق ہوتے ہیں فقراء زکوٰۃ کے، تو ان کے لیے زکوٰۃ کا حکم ہے، اور جو مستحق نہیں تھے جیسے بنو ہاشم کی قبیلے والے یا سادات، تو جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک سے طلب کی کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی زکوٰۃ میں سے کچھ حصہ دے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تم لوگوں پر اس کو حرام کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ وجہ بھی بتا دی، علت بتا دی۔ فرمایا علت یہ ہے کہ یہ جو ہے غسالۃ الناس، یہ لوگوں کا دھویا ہوا چیز ہے، یعنی دھلے ہوئے پانی جس سے کوئی چیز کو صاف کیا جائے، یہ وہ میل ہے، اور اللہ رب العزت نے تم لوگوں کو اس میل کے بدلے میں خمس الخمس دیا ہوا ہے۔
جو غنیمت سے ملتی ہے۔ فقد جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس الخمس عوضا عن الزکوٰۃ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بدلے میں بنو ہاشم کو خمس الخمس مقرر فرمایا۔ اب اس کے بعد زکوٰۃ کو فقراء میں تقسیم کیا اور بنو ہاشم کو خمس الخمس دینے، پس پھر صحابہ کرام خلفائے راشدین نے بھی اسی مت کو جاری رکھا اور پھر سب اس طرح تقسیم ہوتا رہا، حتیٰ کہ پھر زمانہ گزر گیا اور زمانہ یہ آیا کہ پھر سادات کو خمس الخمس نہیں دیا جاتا تھا۔ جب سادات کو خمس الخمس بند ہو گیا، نہ ملا ان کو، تو اب سادات کیا کریں؟ جو وجہ موجود تھی خمس الخمس، وہ علت اب ختم ہو گیا ہے، فلہذا سادات کے لیے اب جو ہے وہ اجازت ملی ہے کہ وہ زکوٰۃ لے لے، لیکن غنی کو نہیں، فقیروں کو۔ جامع الرموز فصل مصرف الزکوٰۃ میں آپ دیکھیں گے صفحہ نمبر 150 میں ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ فرمایا وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی روایتان، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے اس مسئلے میں دو روایتیں کی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ سادات کو زکوٰۃ نہ دی جائے، ایک روایت یہ ہے کہ سادات کو زکوٰۃ دی جائے۔ وَبِالْجَوَازِ نَأْخُذُ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ مَخْصُوصٌ بِزَمَانِهِ، اور ہم کہتے ہیں کہ اب اس زمانے میں جو ہے وہ سادات کو زکوٰۃ لینی چاہیے، جواز کا فتویٰ ہم دیتے ہیں کیونکہ حرمت جو تھی نا وہ مخصوص تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں یہ مخصوص تھی۔ آپ جامع الرموز جو ہمارے فقہ کی بڑی مشہور معروف کتاب ہے، باب مصرف الزکوٰۃ، صفحہ نمبر 150 میں اس دیکھ سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی سے یہ روایت منقول ہے اور انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے۔ امام ابو جعفر طحاوی نے شرح معانی الاثار میں اسی چیز کو اختیار کیا ہے، انہوں نے بھی یہی چیز لکھا ہوا ہے کہ صدقات، زکوٰۃ، عشر وغیرہ بنی ہاشم آل رسول سادات کرام کو جائز ہے اور ناجائز ہونے کا زمانہ اب نہیں ہے۔ شرح معانی الاثار صفحہ نمبر 3 اور صفحہ نمبر 434 پر یہ تصریح انہوں نے فرمائے۔ واختار الطحاوی، امام طحاوی نے دفعها لبنی ہاشم وکذا روی ابو عثمہ عن الامام انه لا يجوز الدفع الى بني هاشم في زمانه لان عوضها وهو خمس الخمس لم يصل اليهم العوض عادوا الى المعوض واقره القحطاني كذا في شرح التقي۔ امام طحاوی صاحب نے اس کو دینے کو روایت فرمائی ہے کہ سادات کو زکوٰۃ دی جائے اور بنی ہاشم لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جائے، کیونکہ اس زمانے میں جب زکوٰۃ نہیں دی جاتی تھی تو اس زمانے میں کیا تھا؟ اس زمانے میں خمس الخمس موجود رہی تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اب جو ہے وہ خمس الخمس موجود نہیں ہے، تو اسی لیے اب اس کو سادات کو دیا جائے۔ شرح معانی الاثار میں ہے کہ روی عن ابی حنیفہ انه قال لا بأس بالصدقات كلها لبني هاشم، حدثني سليمان عن ابيه عن محمد عن ابي يوسف عنه ان الصدقات انما كانت حرمت عليهم من اجل ما جعل لهم في الخمس فلما انقطع ذلك حل لهم ما كان حرم عليهم فبهذا نأخذ۔ صفحہ نمبر 139 اور امام طحاوی اصحاب ترجیح میں ہے کہ آپ روایت کرتے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لا بأس، آپ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی باک نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ دی فقراء جو سادات ہیں ان کو، کیونکہ جو خمس تھا نا وہ اس زمانے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مخصوص تھا اور اب وہ خمس الخمس موجود نہیں ہے، فلہٰذا ان سادات کو یہ دیا جائے۔ شرح معانی الاثار یہ روایت کیا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ صدقات کی علت حرمت آل رسول پر مجموعہ امرین ہے، دو وجہوں کی وجہ سے۔ اول یہ کہ صدقات جو ہے وہ میل ہے، اور دوسرا یہ کہ خمس الخمس ملتے تھے ان کو، تو فقہاء نے دیکھا ہے کہ اب اس زکوٰۃ کو میل ہم کہیں گے تو کیا اللہ کی حکم پر ہم میل ہی نکال دیں گے؟ وسخ کی معنی بہت ساری چیزوں کا کیا گیا ہے، اسی لیے یہ کام نہیں ہے۔ اور دوسرے حکم جو ہے خمس الخمس کے بارے میں، تو خمس الخمس چونکہ اب اس زمانے میں نہیں ہے، اسی لیے پھر یہ دیا جا سکتا ہے۔ اصحاب ترجیح سے محقق علی الاطلاق امام ابن حمام صاحب فتح القدیر صاحب
یہ معید ہے اس چیز کی۔ اور امام طحاوی جو ہے مجتہد فی المسائل ہے، ان کی فتاوی کو حضرت صاحب فتح القدیر نقل کرتے ہیں۔ قال العلامہ الحموی شارح الاشباح والنظائر وفی شرح الاثار عن ابی حنیفہ ان الصدقات کلها جائزۃ علی بنی ہاشم، تمام صدقات بنی ہاشم کو ہمارے زمانے میں جائز ہے۔ والحرمۃ کانت فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرمت جو تھی وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، لوصول خمس الخمس الیہم، کیونکہ وہاں پر خمس الخمس لیا کرتے ہوتے تھے۔ فلما سقط ذلك بموته صلی اللہ علیہ وسلم حلت لهم الصدقہ، جب یہ خمس الخمس ختم ہوا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو پھر ان کے لیے صدقات لینا جائز ہے۔ قال الطحاوی وبالجواز نأخذ، امام طحاوی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور ہم اسی پر اخذ کرتے ہیں۔ علامہ قحطانی بھی جامع الرموز عن ابی حنیفہ روایتان، آپ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ صاحب سے دو روایتیں، وبالجواز نأخذہ، وہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم جواز کی قائل ہے کہ سادات کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فالحرمت مخصوص بزمانہ، یہ جو حرمت تھی کہ زکوٰۃ نہ دی جائے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر مخصوص تھے۔ شرح الملتقى اور وہ الامام جواز دفع الہاشمی زکوٰۃ لمثلہ وعنہ الجواز فی زماننا مطلقا قال الطحاوی بہ نأخذ، شرح الملتقى بھی یہ فرماتے ہیں کہ دفع الزکوٰۃ للہاشمی، ہاشمی کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے ہمارے زمانے میں، اور جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے تو ہم اسی کو لے لیتے ہیں۔ برہان شرح مواہب الرحمن، یہ تصریح موجود ہے اس میں کہ وہ روی ابو حنیفہ انہ یجوز فی ھذا الزمان وانما کان ممتنعا فی ذلک الزمان، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا مسلک یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں سادات بنو ہاشم کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور جو منع تھی وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کیونکہ وہاں پر خمس الخمس موجود تھا اور ہمارے زمانے میں وہ علت نہیں ہے، وہ خمس الخمس نہیں ہے، فلہذا ان کو دیا جائے۔ اور کفایہ جو شرح ہدایہ ہے اس میں لکھا ہے قولہ ولا تدفع الی بنی ہاشم، جو لکھا گیا ہے کہ بنی ہاشم کو زکوٰۃ نہ دی جائے، ان کا شرح کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں الحرمت کانت فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم للعوض وهو الخمس، کیونکہ حرمت جو تھی نا وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور کیوں تھا؟ اسی لیے کہ زکوٰۃ کے بدلے میں ان کو عوض ملتا تھا۔ عوض کیا تھا؟ وہ خمس تھا، 5واں حصہ تھا، خمس الخمس۔ فلما سقط ذلك حلت لهم الصدقہ، جب خمس الخمس ہی ختم ہوا تو اب ان کے لیے صدقہ جو ہے وہ جائز قرار دیا گیا۔ قال الطحاوی وبالجواز نأخذ، امام طحاوی صاحب فرماتے ہیں کہ صدقات بنو ہاشم کو جائز ہے اور اسی پر ہم یہ حکم دائر کرتے ہیں۔ اسی طرح الیاس زادہ، برجندی، شرع نقایا، شرم بلالی وغیرہ میں سب کے سب آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم کے لیے صدقات کو بالتصریح جائز سمجھتے ہیں۔ اور تمام کتب مذاہب مثلا ان کتابوں سے آپ حوالہ لے سکتے ہیں، مثلا برہان، ملتقی الابحر، نہر الفائق، حموی شرح الاشباح والنظائر، جامع الرموز، الیاس زادہ، برجندی، شرع نقایا، نور الايضاح، فتح القبیر، کفایہ اور معانی الاثار میں یہ سب ثابت اور مقرر ہے۔ ان ساروں نے یہ اقرار کیا ہوا ہے کہ بنو ہاشم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ہمارے زمانے میں، اور یہ فتویٰ من جانب مجتہد ہے، اور فتویٰ کی علامت میں سے ایک علامہ یہ ہے کہ وہاں لکھا ہوگا کہ فَبِهَذَا نَأْخُذُ۔ اچھا ایک اور دلیل بھی ہے، دلیل کیا ہے؟ قرآن عظیم الشان میں سریعاً حکم ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، ایک بندہ جو اضطرار کے حالت میں آ جائے، ان کے پاس ماں سوائے مردار کھانے کی کوئی اور چیز نہ مل جائے تو ان کے لیے پھر وہ مردار بقدر ضرورت لینا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے۔ اب ہم زکوٰۃ کے مسئلے میں بنو ہاشم کو زکوٰۃ کے مسئلے میں آ جاتے ہیں، چلو یہ بات مان لی کہ وہ مال کا میل ہے، لیکن حرام تو نہیں، مال کا میل ہے، اگر حرام ہوتا تو ہم فقراء کو نہ دیتے وہ زکوٰۃ، وہ مال کا میل ہے، تو میل اگر حرام چیز اضطرار کی وقت میں اللہ اجازت دے دیتا ہے جل جلالہ، تو پھر میل کی اجازت بھی سادات کو تو ہونی چاہیے، کیونکہ حالت اضطرار ان کی یہ آئی ہے کہ اب وہ لوگ جو ہے وہ سفید پوش ہے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، خمس الخمس ان کو نہیں دیا جاتا، کوئی بندہ ان کو اپنا زکوٰۃ بھی نہ دے
تو پھر وہ کیا کریں گے؟ تو فقہا کی یہ اقوال کی روشنی میں نے آپ کو دلائل دی ہے کہ یہ فقہا فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے سادات کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بقیہ جو احوط اور احتیاط کریں تو وہ سادات کو زکوٰۃ نہ دیں، بلکہ ان کے لیے اپنی جیب سے الگ سے مقرر کریں۔ جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس الخمس مقرر کیا تھا، تو سادات کے لیے بھی خمس الخمس کوئی اپنی جیب سے مقرر کر لے، اپنے قریبی، اپنے جاننے والے، اپنے پڑوس میں رہنے والے سادات کا خیال رکھیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ ان کو نہ دے، ناجائز ہے ان کو زکوٰۃ دینا، تو پھر وہ اپنی طرف سے ان کو زکوٰۃ کے علاوہ کچھ رقم کی مدد کر لیا کرے۔